السلام علیکم۔ اس ناول کے کچھ ایپیسوڈ ایک ہی دن میں دے رہی ہوں تاکہ اس کے ریڈرز ناراض نہ ہوں، اس لیے آپ بھی لائک کامنٹ ضرور کریں تاکہ ریچ ڈاؤن نہ ہو چینل کی۔ ناول تم میری ہو کس 22 تحریر گل۔ پری صوفے پر بیٹھی بال ویسے ہی بکھرے ہوئے تھے، ہاتھ میں فون پکڑے نورے کو میسج کے رپلائی دینے میں مصروف تھی۔ ایک نورے تھی جسے وہ رو کر بھی اپنے دل کا حال بتا دیتی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے وہ بہت خوش اور سکندر خان کی منگنی کے لا علمی ہی ظاہر کی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ آمنہ نے پری کو اتنا چہک کر اپنے اور سکندر خان کے ساتھ بہت خوش ہے ہی کہا تھا، اور اب نورے سے بات کرتے بے اختیار رونے لگی۔ نورے اسے سمجھاتی رہی، لیکن شاید بات اگر شوہر کی ہو تو کسی کی باتیں بھی آپ کو سکون نہیں دیتی جب تک وہی شخص نہ دے، چاہے وہ جھوٹ بھی بول دے، لیکن بیوی پرسکون ہو جاتی ہے۔ وہ شاید سکندر خان سے یہی چاہتی تھی۔ وہ فون صوفے پر رکھ کر گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ 4 سال پہلے کے مناظر بے اختیار یاد آئے۔ نورے پری کو کچن میں کپ کیک بنانے کا پورا طریقہ بتا رہی تھی۔ جب کنزا کچن میں آئی، پریشا تمہارے فون کی سیٹنگ میں کر چکی ہوں، تم یہ سب چھوڑو اور اسے چیک کر لو۔ اگر کچھ اور بھی سیٹنگ کرنا ہو تو بتا دو، میں ویسے بھی فری ہوں کر دوں گی۔ پری نے نورے کو دیکھتے ہوئے کہا، نورے ابھی بس اس سے آگے میں نے کل سمجھنا ہے، کیونکہ ابھی میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اپنے نیو فون کو یوز کرنے کے لیے۔ نورے نے پری کو گھور کر دیکھا۔ پری دیکھو، ابھی ہی پورا سمجھ لو، کل میں نے پھر سے نہیں بنانا، اس لیے تم آج ہی پوری طرح دیکھ لو۔ اور تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو گی، ڈرامے ہی تو دیکھنے ہیں، اس لیے وہ تم رات کو آرام سے فارغ ہو کر دیکھنا۔ آپ بھی پلیز جانے دینا، میں کب سے ویٹ کر رہی تھی اپنے فون کا۔ نورے نے پری کے اتنے منت بھرے انداز کو دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اگلی دفعہ تم نے پورا دیکھ کر جانا ہے۔ پری چہک کر نورے کے گالوں کو چومتے ہوئے اپنے فون کی طرف بڑھی جو کنزا نے کچن شیلف پر رکھا تھا۔ وہ اپنا فون اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر آمنہ نے پھر سے اسے فون میں مصروف دیکھ لیا تو وہ پھر سے شروع ہو جائیں گی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اپنا فون دیکھنے لگی۔ یہ فون سکندر خان نے پری کو گفٹ کیا تھا اس کے ایگزامز میں اچھے نمبرز لینے کی وجہ سے۔ سکندر خان ہی پری کو ٹیوشن دیتا تھا۔ رات میں وہ ابھی اپنے فون میں ہی لگی تھی جب اسے واٹس ایپ پر میسج آیا سکندر خان کا۔ پری نے جلدی سے دیکھا جہاں سکندر خان نے پری کو تیار ہو کر ڈرائیور کے ساتھ اس کے آفس آنے کا کہا تھا۔ وہ فری ہو کر پری کو آج ڈنر ٹریٹ دینے کا کہا تھا۔ وہ تو خوشی سے اچھلتے ہوئے سکندر خان کو اوکے کا میسج کیا۔ پری جلدی سے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر وہ جلد بازی میں اپنا پرانا فون ہی اٹھاتے ہوئے نیچے آئی جہاں کنزا، حلیمہ، افسہ بیگم اور آمنہ بیٹھے تھے۔ تم کہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ آمنہ نے پوچھا۔ ماما وہ باہر سکندر لالا نے ڈرائیور بھیجا ہے میرے لیے، وہ آج مجھے ڈنر باہر کروانے والے ہیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، ورنہ لالا نے پھر غصہ ہی کرنا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھی۔ پری باہر آئی تو ایک سیاہ گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا تھا، اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر بیٹھ گئی اور سکندر خان کے نمبر پر میسج کیا، لالا میں ابھی ہی تیار ہو کر بیٹھی ہوں آپ کے ڈرائیور کے ساتھ آفس آنے کے لیے، اور مسکرا کر فون واپس شولڈر بیگ میں رکھا۔ سکندر خان اپنے آفس میں تھا حاکم خان کے ساتھ۔ جب اسے پری کا میسج ملا وہ دیکھ کر حیران ہوا، کون سا ڈرائیور اور آفس، وہ کیوں آنے والی ہے؟ پتہ نہیں آج یہ بے وقوف پتہ نہیں کیا کر رہی ہے۔ اسے لگا پری نے سکندر خان کو مذاق میں ہی تنگ کرنے کے لیے میسج کیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے حاکم خان کو دیکھنے لگا، لیکن تھوڑا بے چین ضرور ہوا۔ پوچھ لیتا ہوں کہیں پاگل سچ میں آفس نہ پہنچ جائے۔ وہ پری کو کال کرنے لگا، لیکن پری کا فون بند جا رہا تھا۔ سکندر خان کو اب لگا وہ سچ میں ہی اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کیا، اور اب اس کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے اپنا فون بند کر دیا تھا۔
کچھ دیر بعد نورے نے سکندر خان کو فون کیا۔ لالا کیا پری پہنچ گئی ہے؟ سکندر خان نے ٹرک کر کہا۔ کیا مطلب، کہاں ہے پری؟ نورے بھی سکندر خان کے یوں پوچھنے پر پریشانی سے بولی۔ لالا، پری کو آج آپ نے ٹریٹ دینے کے لیے ڈنر کروانا تھا، اس لیے تو آپ نے ڈرائیور بھی بھیجا تھا پری کے لیے، اور ابھی میں پری کو فون کر رہی ہوں، وہ بن جا رہا ہے۔ سکندر خان نے بھی پریشانی سے کہا۔ لیکن میں نے تو کوئی بھی ڈرائیور نہیں بھیجا، اگر مجھے اسے لے کر جانا ہوتا تو میں خود آتا لینے۔ اچھا تم فون بند کرو، میں پتہ کرتا ہوں۔ سکندر خان نے پریشانی سے پری کو فون کیا، لیکن وہ تو بند تھا۔ وہ حاکم خان کے آفس کی طرف بھاگا۔ کچھ ہی دیر میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پری کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ سکندر خان نے بنا وقت ضائع کیے پری کا پتہ کروانا شروع کیا۔ 4 گھنٹے گزر گئے لیکن پری کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ گھر میں بھی سب بہت پریشان تھے۔ شاید پری خود ہی کسی کے ساتھ گئی ہو، ہمیں تو نہیں معلوم نا۔ شاید اسے اپنی دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنا تھا، اس نے سکندر کا جھوٹ بولا ہو، کیونکہ آپ پھر سکندر کے بارے میں کچھ نہ کہتے، اور اگر وہ اپنے دوستوں کے بارے میں کہتی تو آپ جانے نہیں دیتے۔ اور سبھی جانتے تھے پری چھوٹے موٹے جھوٹ سکندر خان کو تنگ کرنے کے لیے بولتی ہے۔ سبھی خاموش تھے کیونکہ یہ سب کو ہی کنزا کی بات سچ لگ رہی تھی۔ سکندر خان حاکم خان کسی کو بھی بنا بتائے خود سے ہی پتہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میڈیا میں پتہ چلتا تو بہت بدنامی ہوتی، جو وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے۔ 6 گھنٹوں کے بعد اسے پری اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں بنے ایک بنگلے میں ہونے کا امکان تھا۔ وہ سہیل خان اور سفیان خان، آریان خان سبھی پریشان ہوئے کہ پری اس بنگلے تک کیسے پہنچ گئی۔ وہ بنگلہ بانو بی بی کا تھا، جس کو لوگ بانو بھائی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ وہاں لڑکیوں کے سکندر خان کو بتایا۔ سکندر خان کو لگا اس کے جسم سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ سہیل خان نے کہا، یار دیر نہیں کرتے، جتنا دیر کریں گے ہم پری کا ملنا مشکل ہو جائے گا۔ سکندر خان کو خبری نے کہا تھا کہ وہ اگر پری کا نام لے کر کہے گا تو وہ عورت اسے بالکل لا علمی ہی ظاہر کرے گی، اس لیے سفیان خان، آریان خان اور سہیل خان اپنی اپنی الگ الگ گاڑیوں میں گھر کے باہر تھے، اور سکندر خان نے اندر جانا تھا۔ وہ اندر گیا۔ وہ سامنے ہی بانو بھائی فل میک اپ میں اپنے غلیظ چہرے پر مسکراہٹ سجائے سکندر خان کو دیکھا۔ اور کون تھا خان انڈسٹری کو نہیں جانتا تھا۔ اس کو لگا آج اگر سکندر خان کو خوش کر دیا تو اگلا پورا مہینہ بڑے عیش سے گزرے گا۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوئی، ارے واہ، آج تو خان لوگ آئے ہیں ہمارے اس غریب خانے میں۔ سکندر خان کو اس عورت سے عجیب سی کراہت محسوس ہوئی، جو وہ عورت بھی نوٹ کر چکی ہے۔ سکندر خان نے صوفے کے کونے پر ٹک گیا۔ وہ عورت بولی، خان کیسا مال چاہیے آپ کے لیے؟ ہر طرح کا مل جائے گا۔ سکندر خان نے گلا کھنگھارتے ہوئے کہا، مجھے میں تمہیں منہ مانگی قیمت کس لیے دے رہا ہوں بانو بھائی؟ سکندر خان کے سخت لہجے پر تھوڑی گڑبڑ آئی۔ ارے خان غصہ کیوں کرتا ہے؟ ایک تم خان لوگ میں صبر نام کی نہیں ہے، غصہ ناک پر رہتا ہے۔ سکندر خان بڑے ضبط سے بیٹھا رہا۔ خان تم جیسا لڑکی چاہتا ہے ویسا ہے، لیکن میں نے اس کا سودا کر دیا ہے اور صبح 5 کے قریب ہی اس کو لینے والے آ جائیں گے، لیکن اس کی شرط تھی کہ لڑکی کو کوئی نہیں چھوئے گا، تو میں اس کو بھی آپ 5 بجے تک دے سکتی تھی۔ لیکن سکندر خان نے کہا، تم مجھے لڑکی دکھاؤ، لیکن صاحب آپ کو وہ نہیں دے سکتی ہوں نا، وہ آج ہی باتیں بھی وہ بھی پری کے بارے میں سن کر، تم مجھے وہی دو، میں ابھی ہی قیمت دے سکتا ہوں۔ کیا قیمت لگائی ہے اور کس نے؟
لگائی ہے؟ ارے خان وہ ڈیلر ہے یزدان پاشا، اس کو میں نے تصویر دکھائی تھی تو اس نے بنا کچھ بھی بولے رقم بتائی۔ سکندر خان نے کہا کتنی رقم لی ہے؟ 60 لاکھ بھائی دانت نکال کر بولی۔ سکندر خان نے اپنا چیک نکال کر اس پر 80 لاکھ لکھ کر بھائی کے سامنے ٹیبل پر پھینکا اور کہا وہ لڑکی مجھے اب دو۔ اب وہ حیران ہوئی۔ خان آپ پہلے دیکھ تو لیں پھر ہی بتانا۔ سکندر خان نے کہا مجھے دکھاؤ، لے کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جانے کا کہا۔ سکندر خان نے دور سے ہی پری کو دیکھا، ڈری خوفزدہ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ سکندر خان نے بھائی کو کہا کوئی چادر ہے آپ کے پاس؟ وہ حیران ہوئی، پھر زور سے ہنس دی۔ خان پہلی دفعہ اس بازار میں آئے ہو، اس لیے نہ تو رقم طے کرنی آتی ہے نہ ہی یہ پتہ ہے کہ یہاں سے جب لڑکی لے جاتے ہیں تو اور ایک آپ ہے چادر مانگ رہے ہیں، چادر ہے یا نہیں؟ سکندر خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ مقابل کا شدید غصہ محسوس کر گئی تھی۔ اچھا خان آپ جائیں، اندر میں دیتی ہوں۔ سکندر خان نے اندر جا کر دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازے کی آواز پر پری نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں سکندر خان کو دیکھ کر بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ لالا مجھے بچائے، مجھے یہاں سے نکال لے، وہ گندی عورت مجھے مارتی ہے۔ سکندر خان نے غصے سے دانت پر دانت جماتے ہوئے کہا ابھی میں تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا اور تم نے بالکل بھی میرے قریب نہیں ہونا اور نہ ہی یہ محسوس ہونے دینا کہ تم مجھے جانتی ہو، سمجھی؟ سکندر خان نے غصے سے غراتے لہجے کو محسوس کر کے پری نے کہا لالا نہیں۔ سکندر خان نے پری کے جبڑے کو سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑے کہا جیسا میں کہتا ہوں وہی کرو ورنہ یہیں پر زندہ گاڑ کر جاؤں گا تمہیں، سمجھی تم؟ پری نے سکندر خان کے شدید غصے میں ہونے کی وجہ سے ڈر کر اس بات پہ سر ہلایا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو سکندر خان نے پری کو پیچھے کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ملازمہ تھی جس کے ہاتھ میں سفید چادر تھی۔ سکندر خان نے وہ لی اور اسے پری کو دیا۔ یہ ایسے اوڑھنا کہ تمہارا ایک ناخن بھی نہ نظر آئے۔ پری نے کپاتے ہوئے چادر لی اور خود کو چھپائے سکندر خان کو دیکھا۔ جب سکندر خان نے پری کا چہرہ بھی چھپاتے ہوئے کہا چلو، لیکن جب پری کو دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھا جو پورے چہرے میں نظر آتی حسین لگ رہی تھی، جب سکندر خان نے کہا گھونگھٹ کرو، پری نے چادر اپنے چہرے پر بھی کیا۔ سکندر خان نے پری کا ہاتھ پکڑ کر کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ باہر گیا۔ جب باہر پر پری کو پورا کور دیکھ کر مسکرائی، تم پہلے خان ہو جو کپڑے چادر میں پورا چھپا کر لے جا رہے ہیں۔ سکندر خان نے کوئی جواب نہیں دیا اور پری کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھا۔ وہ بھائی کی غلیظ نظروں سے نظر پری پر جمائے ہوتی جو سکندر خان کے غصے کو اور بڑھا رہا تھا۔ جیسے باہر گیا یزدان پاشا بھی کھڑا تھا تو سکندر خان نے لب بھینچتے ہی آگے بڑھا۔ جب یزدان پاشا نے کہا رکو، تم میرا مال نہیں لے جا سکتے ہو، اس کا سودا پہلے میں نے کیا تھا اور تم اتنے آرام سے اسے لے کر نہیں جا سکتے ہو۔ سکندر خان نے پری کو اپنی پشت پر کرتے ایک زوردار مکہ یزدان پاشا کے چہرے پر دے مارا۔ اتنے میں سہیل خان باقی نے بھی دیکھ لیا۔ سکندر خان کے گارڈز بھی آگے بڑھے۔ یزدان پاشا نے غصے میں سکندر خان پر وار کرتا جب سکندر خان کے گارڈز نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بھائی جس نے زیادہ پیسوں کے لالچ میں یزدان پاشا کو بلایا تھا، باہر ایک شور برپا ہوا۔ شور بڑھتا گیا جب کچھ صحافی بھی پہنچ گئے اور یوں سکندر خان نے پری کو اپنے سینے سے لگائے ہی اپنے گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی پری کے بارے میں کچھ بھی جان سکے۔ وہ سب کو یہی محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ یہاں صرف اس لڑکی کو بچانا چاہتا تھا، بس۔ سکندر خان نے پری کو سینے میں بھینچتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی چلا گیا نیچے۔ اپنے گارڈز اور یزدان پاشا کو کے کرتوت دکھا کر پل میں ہی سکندر خان کے حکم پر وہاں پر پولیس اور بڑے افسران نے وہاں پر اپنی کارروائی شروع کی۔ سکندر خان نے پری کو حاکم خان کے کہنے پر اپنے آفس ہی لے کر گئے۔ وہاں پر حاکم خان نے سکندر خان سے پری کے ساتھ نکاح کرنے کا کہا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حاکم خان نے کہا ابھی کے لیے کر لو، بعد میں چھوڑ دینا، صرف ابھی کے لیے کر لو بس۔ سکندر خان نے حامی تو بھر دی تھی لیکن غصہ حد سے زیادہ تھا۔
यूँ صبح 5 بجے ان کا نکاح ہوا۔ پری تو ڈر کے مارے ہی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے، نکاح کیوں ہوا ہے۔ پری حاکم خان کے ساتھ گاڑی میں گھر آئی تھی اور سکندر خان اپنی گاڑی میں آیا تھا۔ گھر جیسے ہی وہ پہنچی، سکندر خان نے پری کو دیکھ کر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ سکندر خان کے تھپڑ کے لیے تیار نہیں تھی۔ دور جا گری۔ آمنہ نے تڑپتے ہوئے اپنی نازک بیٹی کے قریب گئی تھی جب حفصہ بیگم نے سکندر خان کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سکندر خان ہوش میں تو ہو؟ بچی کو کس طرح مارا ہے؟ سکندر خان نے ہاتھ سر میں پھیرتے ہوئے کہا، ماما، لگتا ہے آپ نے ٹی وی نہیں دیکھا ہے نا؟ آپ ابھی دیکھ لیں۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہماری عزت آج کہیں کی نہیں رہنی تھی۔ سکندر کیا کہہ رہے ہو؟ ماما بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ بانو بھائی کے بنگلے سے لے کر آیا ہوں۔ بیچ کر چلا گیا تھا اسے وہاں، جس کے ساتھ یہ وہاں گئی تھی۔ سب نے دہل کر پری کو دیکھا جو سکتے کے عالم میں سکندر خان کو دیکھ رہی تھی۔ تم ایک غلیظ اور گندی لڑکی ہو۔ تم اس گھر پر بوجھ ہو، مجھے آج اندازہ ہوا۔ چاچی، آپ نے اس گندی لڑکی کو پیدا کر کے میرے لیے ذلت پیدا کی ہے۔ اس کی عزت کے لیے میں کس گندی جگہ گیا ہوں، مجھے یہ بھی گندی لگتی ہے۔ اس کو تو پیدا کرتے ہی مار دینا چاہیے تھا آپ کو۔ اور سکندر خان کے یہ الفاظ پری کو خوف زدہ کر گئے تھے۔ جب حفصہ بیگم نے بھی پری کو غصے سے دیکھا، پری تم خود گئی تھی نا اپنی مرضی سے، اور بہانہ تم نے سکندر خان کا کیا تھا۔ بے غیرت، شرم نہیں آئی تمہیں اس طرح کرتے ہوئے؟ پری اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں بول سکی تھی۔ وہ سب کو دیکھ رہی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ آخری الفاظ اس نے جو سنے تھے وہ بد کردار کے تھے۔ ہمارے خاندان میں ایک یہی بد کردار نکلی۔ کندا نے پری کے فون کی سیٹنگ کرتے ہوئے اپنی دوست کے بوائے فرینڈ کا نمبر سکندر خان کے نام سے سکندر خان کی تصویر لگا کر سیو کیا تھا اور اپنی دوست سے کہا تھا کہ وہ اپنی دوست سے صرف پری کو کچھ دیر کے لیے باہر رکھے اور پھر چھوڑ دے گھر۔ لیکن جب وہ کندا کے دوست جو اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ پاکستان آئی تھی، کیونکہ وہ انگریز تھا، بہت کچھ جانتا تھا پاکستان کے بارے میں، اکثر وہ بانو بھائی کے بنگلے پر بھی جاتا تھا، اپنی رات گزارتا تھا۔ وہ وہی پری کو لینے آیا تھا۔ جب پری کو دیکھا تو بانو بھائی کے پاس سیدھا لے گیا۔ بے ہوش ہو کر اسے بیچ کر خود رقم لی اور فرار ہوا اپنے ملک۔ خیر، کندا کو اس سب سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ تو سکندر خان کو پری کے ساتھ اس طرح دیکھ کر اور بھی خوش ہوئی تھی۔ اس لیے یہ ساری کارروائی کندھے اچھا کر بڑے پرسکون انداز میں سب دیکھ رہی تھی۔ پری بہت زیادہ ہی خوف زدہ ہو گئی تھی اور سکندر خان نے جب سے پری کو مارا تھا وہ اور بھی خوف میں تھی۔ پری زمین پر بیٹھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ پری نے سر اٹھا کر دیکھا، سکندر خان بڑے غصے میں آیا تھا۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر تھا۔ پری ایک دم ڈر کے مارے کھڑی ہوئی تھی۔ سکندر خان نے پری کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بتاؤ، مجھے کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ بولو۔ پری کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ سکندر خان نے غراتے ہوئے کہا، بولو ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ جب پری نے ڈرتے ڈرتے کہا، مجھے آپ نے میسج کیا تھا کہ آپ مجھے ڈنر پر ایگزامز میں اچھے مارکس پر ڈنر کرواتا ہوں، ڈرائیور تمہیں آفس لے آئے گا، تو میں نے ویسا ہی کیا۔ سکندر خان کہاں ہے تمہارا فون؟ سکندر خان نے کہا۔ پری نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ سکندر خان نے فون اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈالا۔ لالا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ سکندر خان نے پری کا جبڑا پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ لالا، اب نہیں ہوں تمہارا لالا۔ تم نے اب سے مجھے لالا کہا تو مار ڈالوں گا تمہیں، میرے نگاہ میں ہو۔ اب نکاح تو سمجھتی ہوگی نا، کسے کہتے ہیں؟ پری خوفزدہ سی سکندر خان کے سرد چہرے کو، سرد لہجے کو دیکھ کر وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر خان نے پری کو بازو سے جکڑ کر اپنے قریب کیا۔ وہ چیختے ہوئے کہا، پتہ ہے کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ پری ڈر سے اچھلتے ہوئے کہا، نہیں
پتہ لالا نہیں پتہ۔ رونے لگی، کپکپانے لگی۔ سکندر خان نے پری کو بالوں سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا، پہلے تو میں یہ سمجھاتا ہوں کہ میں تمہارا کیا ہوں، تاکہ پھر تمہیں لالا نہ کہہ سکوں۔ سکندر خان نے کہتے ہی پری کے گلے پر کون سا لالا؟ میں تو نہیں ہوں تمہارا لالا۔ پتہ ہے میں کیا ہوں تمہارا؟ جاننا چاہتی ہو؟ بولو۔ پریشے سکندر خان پر پری کو کپکپاتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ پری نے ڈرتے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا۔ سکندر خان نے پری کے قریب ہو کر کہا، تم ایک رات ایک کوٹھے میں رہ کر آئی ہو اور تمہیں نہیں پتہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اتنی ہی معصوم ہو تو کیوں گئی بنا پوچھا مجھ سے؟ پہلے تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے فون کرنا چاہیے تھا نا۔ پری نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ سمجھاتا ہوں کہ سکندر خان اپنا چہرہ اٹھا کر پری کو دیکھا۔ کیا اب پتہ چلا کہ میں کیا ہوں؟ تمہارا شوہر ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ میں تو بہت برا کروں گا۔ پری نے بلکتے ہوئے نظریں جھکائی۔ سکندر خان کو تھوڑا برا لگا تھا ایک پل کے لیے۔ وہ اس کے بلکتے وجود کو دیکھا، اس کی گردن پر اپنا دیا نشان دیکھ کر کہا، کس نے مارا تھا تمہیں؟ سکندر خان نے آہستہ سے کہا۔ پری نے شدید روتے ہوئے کہا، وہاں پر ایک عورت تھی گندی سی، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ سکندر خان نے پری کی باتوں پر لب بھینچتے ہوئے کہا، اگر تم آئندہ کے بعد اس گھر سے کسی بھی فضول وجہ کے گھر سے نکلی تو یاد رکھنا، آسٹریلیا سے اسی وقت واپس آؤں گا اور تمہیں گولی ماروں گا، سمجھی تم؟ پری نے تھر تھر کانپتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان کے جانے کے بعد پری نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پھٹ پھٹ کر روتے ہوئے کہا، آپ گندے ہیں۔ پری اپنے خیالوں سے دروازے کی آواز سن کر آئی تھی۔ اسے لگا سکندر خان ہے، اس لیے ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ کنزا اندر آئی، دروازہ بند کیا، سٹنگ ایریا میں آئی، جہاں صوفے پر پری گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی۔ کنزا نے مسکرا کر کہا، کیسی ہو میری ہونے والی سوتن؟ پری نے کنزا کی آواز سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ حیرانی سے کنزا کو دیکھا، سرد چہرے سے کہا، تم کہاں سے آئی ہو میرے گھر میں؟ کنزا نے اس کی بات پر ٹھپکا لگاتے ہوئے کہا، میں دروازے سے آئی ہوں۔ اب تم یہ بھی پوچھو گی کہ کیسے؟ دروازہ کھلا ہے میں نے تو وہ ایسے۔ کنزا نے دروازے کی چابی پری کے سامنے لہرائی۔ یہ اس فلیٹ کی کیز ہے، ایک سکندر خان کے پاس ہوتی ہے، ایک میرے پاس ہوتی ہے۔ کنزا کہتے ہی مسکراتے ہوئے پری کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم مجھے اتنی حیرانی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا تمہیں سکندر خان نے نہیں بتایا تھا؟ دیکھ لو، سکندر خان نے تم سے یہ بھی چھپا کر رکھا تھا۔ پتہ ہے یہ سکندر خان کا پرسنل فلیٹ ہے، یہاں آلیان اور سفیان تک نہیں آتے، صرف میں آتی ہوں۔ ویسے تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ میری اور سکندر خان کی منگنی ہو گئی ہے، آج ہم نے ایک دعوت پر بھی جانا ہے، کل ہماری شادی کی شاپنگ ہوگی۔ دیکھ لو پریشے خان، تم اس کے نکاح میں ہو، لیکن وہ پھر بھی شادی کر رہا ہے۔ اس کے لیے تم سے زیادہ اپنا بزنس اہم تھا، اس نے تمہیں چھوڑ کر اپنا بزنس چوز کیا۔ دیکھ لو تمہارا یہ معصوم حسن کسی کام کا نہیں رہا۔ وہ تمہیں صرف بستر تک ہی رکھتا ہے، اس سے آگے نہ تو تمہیں اس گھر سے نکالتا ہے اور نہ ہی تمہارے ساتھ اس گھر کے اندر کبھی وقت گزار سکتا۔ اور مجھے دیکھ لو، میں اس کے کپڑے تک کا خیال کرتی ہوں۔ کنزا کی باتوں سے پری کا دل بیٹھ سا گیا تھا۔ ہاں، اگر اس کے لیے میں ضروری ہوتی، میری کوئی اہمیت ہوتی، یہ گھر تو صرف میرے لیے رکھتا۔ اور کہتا ہے میں چھوڑ دوں گا، کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پری نے اپنی
سرخ آنکھیں رگڑتے ہوئے سوچا، کہا ہاں وہ خان نے مجھے تمہارے آنے کے بارے میں بتایا۔ خان نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کے لیے، کنزا آئے گی تو وہ تمہارے اور میرے کپڑے لانڈری کے لیے لے جائے گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، شادی شدہ مردوں کے کپڑے زیادہ گندے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بھی تھا میں خود کر دوں گی، لیکن نہیں کرنے دیا۔ ان کو میرا گھر کے فضول کاموں میں خود کو تھکانا پسند نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے جھیلنے کے بعد آرام کیا کرو۔ تم نے ابھی کہا نا۔ سکندر خان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہزاروں لڑکیاں ہیں، لیکن ہزاروں سے شادی تو نہیں کی جا سکتی نا۔ شادی تو اسی سے کی جاتی ہے جو من کو بھائے۔ بزنس کی ڈیلنگ من پسند بیوی کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، اور میں ان کی من پسند ہوں تو ان کی مجبوری ہو سکتی ہو پسند نہیں۔ پسند تو میں ہوں، وہ صرف میرے قریب آتے، بلکہ بے حد قریب۔ تم تو صرف سکندر خان کی ملازمہ کا کام سر انجام دیتی ہو، پھر بھی تم خوش ہو اس چیز کے لیے۔ اچھا چھوڑے، میں ذرا گندے کپڑے لے کر آتی ہوں ہمارے۔ وہ دل چلانے والے مسکراہٹ سے بولتی صوفے سے کھڑی ہوئی، بال ابھی بھی نم تھے جو پری پشت پر کرتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ سارے گندے کپڑوں کی باسکٹ کنزا کے سامنے رکھے۔ کنزا جو غصے سے سرخ چہرے سے سخت چہرے سے ابھی کچھ سخت بولتی جب پری نے باسکٹ رکھی جس میں کپڑے کچھ زیادہ تھے۔ پری نے کہا، اس دفعہ کپڑے کچھ زیادہ ہیں، وہ اس لیے کہ ہم کل ہی ہنی مون سے واپس آئے ہیں۔ وہاں کپڑوں کا خیال نہیں تھا، خان نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا اس سب کے لیے۔ اگلی دفعہ آپ ایسا کرنا کہ جلدی آ جانا، تو کپڑے بھی زیادہ جمع نہیں ہوں گے۔ کنزا کی نظر پری کی گردن پر اور گہرائیوں پر تھی جو پری نے نوٹ کرتے ہوئے جلدی سے اپنے بٹن بند کرتے شرمیلی مسکراہٹ سے کہا، خان بھی نا بٹن بھی بند نہیں کرنے دے رہے تھے۔ کنزا کو جیسے آگ نے چھو لیا ہو، وہ غصے سے اٹھی، پری کے قریب ہوئی، غراتے ہوئے کہا، یاد رکھنا 4 سال پہلے تمہیں سکندر خان نے بچا لیا تھا، اس بار وہ تمہاری پرچھائی تک نہیں دیکھ سکے گا۔ ابھی پری کچھ کہتی جب سکندر خان نے کنزا کو فون کیا۔ کنزا نے فون دیکھ کر کھل کر مسکراتے ہوئے فون پری کے سامنے لہرایا، دیکھ لو، اسے مجھے کال کر رہا ہے۔ کنزا نے کہتے ہی کال پک کیا۔ سکندر یار تم کہاں ہو؟ میں کب سے تمہیں کال کر رہی تھی، تمہیں بتایا تھا نا کہ آج میری فرینڈز کی طرف دعوت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کنزا نے فون بند کرتے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے یہ گندے کپڑے خود رکھو، ویسے بھی میرے پاس آج وقت نہیں ہے، مجھے اپنی اور سکندر خان کی دعوت پر جانے کی تیاری کرنی ہے۔ پری کو کنزا کے منہ سے بار بار سکندر خان کا نام آگ لگا رہا تھا، لیکن کنزا کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہاری عمر تو سکندر خان سے 2 سال ہی کم ہوگی، ہے نا؟ اور میری 18 سال ہے۔ اس حساب سے تو تمہیں اب ایک بٹھا ہوا مرد ہی مل سکتا ہے، ورنہ تم یوں شادی شدہ مرد کے پیچھے مر نہ رہی ہوتی۔ پری کنزا کے قریب ہوتے سرگوشی میں بولی، پتہ ہے مرد کو پری کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور شدت سے رونے لگی۔ کنزا کے سامنے اور ضبط نہیں ہوا، اس لیے اب پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سکندر خان کی میٹنگ کے لیے انور خان کے آفس میں تھا۔ وہ سرد چہرے سے میٹنگ روم میں آیا۔ انور خان، نعمان خان، حاکم خان کے ساتھ باقی سب بھی موجود تھے۔ اسے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ سب نے ہی سکندر خان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ سب کو سلام کرتا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد میٹنگ ختم ہوئی تھی اور ان کی اب تک کی یہ سب سے کامیاب ڈیل تھی۔ سکندر خان نے حاکم خان کو دیکھ کر کہا، بابا پری کو پتہ چل گیا ہے منگنی کا اور صبح سے ہی رونے میں مصروف ہے، بابا پلیز اسے
اس ڈرامے کو جلدی ختم کریں، مجھے یہ سب اور نہیں چاہیے۔ حاکم خان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس ڈیل کے بعد ہی کچھ کرنا ہے۔ کیا تم اپنی پھپھو سے ملنے جاؤ گے آج؟ تم دعوت کے بہانے ہی حلیمہ سے ملنے جاؤ، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے۔ جی بابا، میں چلتا ہوں آج۔ حلیمہ اب اور اپنے گھر والوں کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتی تھی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ سکندر خان کو بتا دے۔ وہ جانتی تھی کہ کنزا نے ہی 4 سال پہلے پری کو نقصان پہنچایا تھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی فیاض ملک اب کنزا سے پری کو کچھ بہت بڑا کرنے والی ہے۔ نور صائم کو کھانا کھلا رہی تھی تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ آج سفیان خان نے واپس کینیڈا سے آنا تھا۔ ریشم خانم نے نورے کو دیکھ کر کہا، نورے، سفیان خان نے تو دیر سے آنا ہے، تم سو جاؤ۔ تم کب سے صائم کے ساتھ ہلکان ہو رہی ہو؟ نہیں کوئی بات نہیں، آج لگتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے، میرے پاس بھی آتے ہوئے چڑچڑا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو کھانا کھلا دیا ہے، اب یہ آرام سے سو جائے گا۔ نورے نے کہا اچھا ایسا کرو، اسے مجھے دے دو، میں اپنے پاس سلاتی ہوں، کیونکہ وہ تمہارے پاس پتہ نہیں کیوں اب روتا ہے۔ نورے نے اس بات میں سر ہلایا، وہ صبح سے صائم کو چپ کروا رہی تھی۔ صائم نورے کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نورے نے صائم کو ملازمہ کو دے کر ریشم خانم کے کمرے میں بھیجا اور خود اپنے کمرے میں آئی، کپڑے چینج کیے، نائٹ گاؤن پہنا، بیڈ پر کراؤن سے ٹیک لگا کر اپنے فون میں مصروف ہوئی۔ سفیان خان رات کے 12 کے قریب حویلی پہنچا، سبھی سو رہے تھے۔ سفیان خان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا، دروازہ بند کیا، وہ بیڈ کے قریب ہوا۔ نورے نائٹ گاؤن میں آرام سے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی، فون بھی سینے پر ہی ہاتھ کے نیچے تھا، شاید وہ فون استعمال کرتے ہوئے سوئی تھی۔ سفیان خان نے مسکراتے ہوئے اپنا جیکٹ اتارا، سائڈ پر رکھا، نورے کے قریب ہو کر نورے کے ماتھے پر لب رکھی۔ نورے نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سفیان خان نے مسکراتے ہوئے نورے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نورے اٹھنے لگی جب سفیان خان نے کہا لیٹی رہو، میں بھی آتا ہوں۔ آج سوات میں بھی برف باری تھی، جس کی وجہ سے کچھ سڑکوں پر رش تھا۔ نورے کو آج کل بہت نیند آتی تھی۔ سفیان خان نے نورے کو دیکھ کر کہا، لو بیگم اتنے سے وقت میں بھی نیند میں چلی گئی۔ سفیان خان نے نورے کے قریب ہی دراز ہوا اور ایک ہاتھ سے نورے کو اپنے قریب کیا۔ پری کچھ دیر دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر غصے میں اٹھی، اپنے بال کیچر میں بند کیے، اسٹالر اچھے سے اپنے سر پر لیا، اپنا لانگ کوٹ پہنا، شوز پہن کر دروازے کی طرف گئی۔ میں بھی ایسے ہی ہر جگہ جا سکتی ہوں، میں بھی اب گھر میں آپ کے لیے قید نہیں رہوں گی، آپ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر اس کے پاس جایا کریں گے۔ باہر برف بڑی شدت سے برس رہی تھی، ہر جگہ برف کی سفید چادر تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی اس جگہ کے بارے میں، لیکن وہ نکل چکی تھی۔ وہ اپنے کوٹ میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتی جا رہی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہوا تو پری کو لگا سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوں۔ پری نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، کہاں دور دور تک صرف برف ہی نظر آتی۔ اب پری کو گھبراہٹ ہونے لگی، وہ سوچنے لگی کہ وہ کہاں سے آئی تھی، یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ میں کہاں ہوں، میرا فون؟ پری کو یاد آیا کہ فون تو صوفے پر پڑا رہ گیا، وہ غصے میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ پری نے نظر گھما کر کوئی بیٹھنے کی جگہ دیکھنے کے لیے کچھ اور آگے گئی۔ آگے ایک بینچ برف میں ڈھکا ہوا نظر آیا، وہ اپنے سن ہوتے پاؤں گھسیٹنے لگی تاکہ وہاں بیٹھ سکے۔ وہ بینچ پر سے برف صاف کرتی وہاں بیٹھ گئی۔
پریشانی سے ہر جگہ دیکھ رہی تھی، یہ میں کہاں آ گئی ہوں، میں کس طرف سے آئی ہوں۔ وہ سردی سے کپ کپاتے ہوئے سوچنے لگی۔ آپ نے دعوت کے لیے جانا ہے نا، جائے، میں یہاں اسی سردی میں مر جاؤں گی، پری روتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ پری نے صرف ایک گرم کوٹ پہنا تھا۔ سکندر خان کا پورا دھیان پری کی طرف تھا کہ وہ کیا کر رہی ہوگی۔ کنزا الگ سے بار بار کالز کر رہی تھی اس کے ساتھ جانے کے لیے۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کنزا کی پھر سے کال آئی۔ سکندر خان نے کوف سے فون کو دیکھا۔ کال پک کرتے کہا، کنزا میں بہت بزی ہوں، پلیز میں فون بھی نہیں پک کر سکتا ہوں۔ کنزا نے بڑے پیار سے کہا کہ سکندر کچھ دیر کے لیے ہی آ جاؤ نا، دیکھو میں کب سے تمہاری منت کر رہی ہوں، ماما بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ سکندر خان کو یاد آیا کہ اسے حلیمہ سے بھی ملنے جانا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا بولا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں شام تک، اور ساتھ ہی فون بند کر دیا۔ اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ اس وقت ایک کا وقت تھا، سکندر خان کی ایک میٹنگ تھی، اس کے بعد وہ گھر جانا چاہتا تھا تاکہ پری کے پاس جا سکے۔ بیوقوف کہا بھی ہے چھوڑ دوں گا، لیکن نہیں وہی اپنی ضد۔ وہ گہری سانس لے کر اپنی میٹنگ کے لیے گیا۔ وہ ختم ہوتے ہی سکندر خان نے حاکم خان کو اپنے گھر جانے کا بول کر سکندر خان جب گھر پہنچا، گھر میں خاموشی سے اسے لگا وہ کمرے میں ہوگی۔ جب سکندر خان کمرے میں گیا وہ بھی خالی تھا۔ اسے ہر جگہ دیکھا، وہ گھر پر نہیں تھی۔ اس نے پریشانی سے پری کو فون کیا جو کہ صوفے پر رکھا ہوا تھا۔ سکندر خان نے پریشانی میں غصے سے باہر کی طرف بڑھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب پریشے خان نے مجھے سکون سے رہنے ہی نہیں دینا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہو رہا، وہ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتا اضطرابی انداز میں سڑکوں پر پری کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ پری، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑنے والا ہوں، تمہیں بیوقوف لڑکی، وہ غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ پری اپنے سن ہوتے وجود کے ساتھ اسی بنچ پر بیٹھی تھی۔ خان کہاں ہیں آپ؟ مجھے سردی لگ رہی ہے، 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ پری کپ کپاتے ہوئے بے آواز روتے بولی، خان پلیز کہاں ہیں؟ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ پری ابھی اسی سوچوں میں تھی جب اپنے قریب کسی کی آہٹ محسوس کی۔ پری نے بینچ کے دوسری جانب دیکھا جہاں ایک نوجوان اسے ہی مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ پری نے گھبرا کر نظریں واپس پھیر لی جب وہ اپنی زبان میں بولا، Would you like to stay with me؟ وہ خباثت سے ہنسا۔ وہ پری کو کوئی وقت گزارنے والی ہی سمجھ رہا تھا۔ پری کو وہ لڑکا نشے میں لگ رہا تھا، اس کی ایک ہاتھ میں ابھی بھی سگریٹ تھا۔ پری ایک دم اٹھی، لیکن پورا جسم سن ہو رہا تھا جب اس لڑکے نے پری کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ پری نے اب روتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جب وہ لڑکا بالکل پری کے قریب ہوا اور بولا۔ پری نے اس لڑکے کو غصے سے دیکھتے ہوئے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکا بھی شاید اپنے پورے وزن سے نہیں کھڑا تھا، اس لیے پری کے زوردار دھکے سے زمین بوس ہوا اور پری نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ بہت مشکل سے بھاگ رہی تھی اور وہ جس سمت سے آئی تھی وہیں پر واپس بھاگ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ لڑکا اس کا پیچھا کر رہا تھا اور اب تو وہ غصے میں بھی ہوگا کیونکہ پری نے اسے گرایا بھی تھا۔ پری سردی سے سن ہوتے وجود سے بمشکل ہی آگے بھاگ رہی تھی جب وہ لڑکا اس کے قریب آتے ہوئے اسے غصے سے ایک کلائی سے پکڑا رہے، تم ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ اب تو تم میرے ساتھ ہی جانے والی ہو۔ پری نے اسے ایک دفعہ پھر سے شدت سے روتے ہوئے سکندر خان کے آنے کی دعا کر رہی تھی۔ سکندر خان جو پری کو اسی راستے پر دیکھنے نکلا تھا، پری کو سامنے کسی لڑکے سے خود کو چھڑوانے کے لیے روتے دیکھا تھا۔ وہ غصے میں گاڑی سے نکلا، تیز تیز قدموں سے پری کے قریب پہنچا تھا، ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ پر مارتا ہوا پری کو ایک ہاتھ سے اپنے ساتھ لگائے
اس لڑکے کو پل میں بری طرح دھنک کر رکھ دیا۔ جب سکندر خان کو کچھ گرنے کی آواز سنائی تھی، اس نے پری کو دیکھا جو زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ لپک کر پری کے قریب آیا، پری کو اپنے بازو میں اٹھایا، گاڑی کی طرف بھاگا۔ سکندر خان نے پری کو میں بھر کر گھر میں داخل ہوتے ہی پری کو بیڈ پر لٹایا۔ پری کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ بے وقوف لڑکی، ایک دفعہ تم ہوش میں آؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ کیسے تم گھر سے گئی؟ سکندر خان شدید غصے سے بولا۔ پری کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، پورا بدن ٹھنڈا تھا۔ سکندر خان کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ کافی گھنٹوں سے سردی میں بیٹھی رہی تھی۔ سکندر خان نے کمرے میں ہیٹنگ بڑھائی اور پری کے قریب ہوا، اسے کوٹ سے آزاد کیا۔ اس کے وجود گیلے کپڑوں میں ٹھنڈا تھا۔ سکندر خان نے پری کو ان کپڑوں سے آزاد کیا اور اس پر کمفرٹر اچھے سے دیا۔ کچھ ہی دیر کمرے میں گرمائش ہونے کی وجہ سے کچھ دیر میں پری کو ہوش آیا تھا، لیکن وجود کپکپاہٹ ویسے ہی تھی۔ سکندر خان نے اپنی شرٹ ریموو کی، پری کے ساتھ ہی لیٹ گیا، پری کو اپنے گرم سینے پر کیا، اپنے ہاتھ غصہ ابھی بھی سوا نیزے پر تھا، دان پر دان جمائے ہوئے۔ کہا، پری شیخ خان، جلدی سے اپنی پہلی حالت میں آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا۔ آج پیار بہت ہو گیا، تم پیار سے نہیں سمجھنے